بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کی, یعنی کہ گلی میں جاتے ہوئے بچی کو, خاتون کو, لڑکے وغیرہ تنگ کر کے جاتے ہیں, اور CCD ایکشن لے رہی ہے اس پہ. کیا یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ گلی میں گزر رہی ہیں, ان کو چھیڑ کے چلا, یہ کیا ہوس ہے آپ کو بھائی؟ ایک عورت گیٹ پر کھڑی ہے, آپ اس کو چھیڑ کے چلے گئے, ہوس پورا ہو گیا, یہ کیسی آپ کی. تو میں اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خواتین اگر اپنی کوئی دشمنی یا کوئی فیملی والے اپنی کسی کے ساتھ دشمنی نکال رہی ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک تو بیچارہ CCD کے پاس کیس چلا گیا, تو ایک تو وہ اس کے ویسے ہی مستقبل تباہ ہے اس کا. وہ کہتے ہیں نیفے میں چلے. ہاں, کیس آپ نے بڑا زیادہ کور کیا تھا, اور وہ کافی ہائپ بھی اس کیس کی رہی تھی, ڈیلیوری بوائے والی. ہاں جی. اس میں قصور کس کا زیادہ لگ رہا تھا؟ خاتون کا. کیا لڑکے کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں؟ لڑکے, آپ نے پوچھا زیادہ قصور کس کا تھا, میں نے کہا خاتون کا قصور. خاتون کا تھا. ہاں. مگر اس میں جو اب کیس چلا وہ, اور جس طرح وہ میڈیا پہ ہائپ رہی, اور کافی ڈیجیٹل سوشل میڈیا والوں نے اسے غلط رنگ بھی دیا. بالکل. کئی ایسے یوٹیوبر سے روڈ شوز کرتے رہے, سارا کچھ بہت. اس کیس کی وجہ سے تو پابندیاں بھی لگی نا. دیکھیں ادارے حرکت میں آئے, اس کیس کی وجہ سے آئے. اس کیس کے بعد بہت سارے لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے, جو اچھا کام کر رہے تھے ان کا بھی نقصان ہوا ہے. اچھا وہ کیس میں نا خاتون کا قصور اس وجہ سے ہے, ہمارے گھر میں بھی پارسل آتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی پارسل آتے ہیں, یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے گھر میں پارسل آتے ہیں. ٹھیک ہے, آن لائن شاپنگ کا دور چل رہا ہے, لوگ اتنے بیزی ہیں کہ آن لائن شاپنگ کریں. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایریے کا نا ایک رائڈر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک رائڈر 2-3 بار آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ اسی گھر کا پارسل, کال کر دیتے کہ آپ ہی پارسل ہے. ہم اس کو کہہ دیتے بھائی ہم آپ کو آن لائن پیسے کروا دیتے ہیں, آپ پارسل 7 والوں کے گھر پکڑا جو اگر ہم گھر پر اویلیبل نہیں ہیں. ایک رائڈر آپ کے گھر میں 3 سے 4 بار آ رہا ہے, تو آپ کی اس کے سے دوستی ہو جائے گی, آپ اس کے سے بات چیت شروع کر دو گے, وہ آپ کو ویڈیو کال کرے گا, آپ ریسیو کر لو گے. اگر آپ کو کسی ان نون نمبر سے ویڈیو کال آ رہی ہے, تو ایک گھریلو خاتون کی بات کر رہی ہوں میں, وہ ایک گھریلو خاتون تھی, بچوں کی ماں تھی, اور وہ کوئی سوشل ورکر نہیں تھی. اس کو ویڈیو کال آئی ہے, ریسیو کر لی, پھر ویڈیو کال میں ہینڈ فری پاس کر کے بات کر رہی ہنستے ہوئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تعلق تھا, تعلق پکڑا گیا, شوہر نے پکڑ لیا. کتنا عرصہ رہا تھا, اور یہ پکڑا کیسے گیا؟ اچھا, یہ اس کا جو شوہر ہے نا, جو لڑکی ہے آمنہ تھا شاید اس کا نام, آمنہ تھا. اب یہ اس کو ملنے کے لیے بلاتی تھی جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا. ملنے کے لیے بلاتی تھی, اس کا پورشن تھا اوپر, نیچے رہتا تھا اس کا سسر, سائڈ سے راستہ تھا, یہ اوپر والے کمرے میں ملتی تھی. اب اس کو آخری بار اس کی بیٹی نے پکڑ لیا تھا. بیٹی ٹیوشن سے آئی, بیٹی نے دیکھ لیا. اب یہ کہتی ہے جی وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا کہ مجھے پتا ہے تمہاری بیٹی ٹیوشن کہاں پر جاتی ہے پڑھنے, تمہارا بچہ کدھر جاتا ہے, تمہارا شوہر کس ٹائم آتا ہے, تمہارا سسر کس ٹائم جاتا ہے. ایک بندہ, ایک رائڈر ہے, اس کو آپ کے گھر کی روٹین کیسے پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ نے بتائی تو اس کو پتا نا کہ بھئی یہ شوہر کی ٹائمنگ ہے, یہ بچوں کی ٹائمنگ ہے. اس کے بعد بیٹی نے دیکھا, اس نے کہا جی اس نے تو میرے یہاں پر چھری رکھی ہوئی تھی, اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا, اور یہ وہ سب کچھ. میرا شوہر میری تمام تر خواہشات کو پورا کرتا تھا, میں نے بالوں کا جو کلر کروایا تھا وہ تو کسی لڑکی نے کروایا ہی کبھی نہیں. بہت کچھ ایسا تھا. ایٹ دا اینڈ شوہر نے پھر اس کو ٹریپ کیا, اس کے موبائل سے اس کو میسیجز کیے, اپنی بیوی کو اس نے میکے چھوڑ دیا, پھر ڈیلیوری بوائے کو بلایا گیا, پھر اس کی ویڈیوز بنائی گئی, پھر اس کو مارا پیٹا گیا, پھر واپس اپنی بیوی کو بلایا اس کے سامنے, پھر اس کو مارا کچھ ایسے کہ وہ اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا. اس کے بعد لے جا کر ختم کرنے کے لیے سلسلے کو جلا دیا گیا. سوچا ہوگا کہ نہیں پتہ لگے گا, بیوی کو پتہ نہیں اس نے ایکسیپٹ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, بیوی کو بعد میں رکھنا تھا یا چھوڑنا تھا, وہ تو بات کی بات تھی نا. وہ تو اگر یہ نہ پکڑے جاتے تو پھر کے معاملات تھے نا. جب پکڑا گیا تو انہوں نے کہانی کو دوسرا رنگ دے دیا کہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا, یہ وہ. ایسے نہیں کوئی بھی تنگ کرتا بھائی. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں جو خاتون ہے وہ قصوروار تھی. وہ جو لڑکا تھا اس کی بھی کہیں پر منگنی ہوئی بھی تھی, شادی ملتا وہ بھی تھا جا کر. تو آپ نے اس کو انوائٹ کیا نا, بالکل آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے کہ وہ کسی رائڈر کی کیسے ضرورت ہے, کیسے ضرورت ہے آپ کی گھر کی دہلیز پار کر لیں, نہیں ضرورت ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کو کہا تو وہ آیا نا. تو آپ نے پوچھا تھا قصور کس کا, تو قصور آمنہ کا تھا. آمنہ کا. ایک آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ آج کل بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کی, یعنی کہ گلی میں جاتے ہوئے بچی کو, خاتون کو, لڑکے وغیرہ تنگ کر کے جاتے ہیں, اور CCD ایکشن لے رہی ہے اس پہ. کیا یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ ٹھیک, بہت اچھا, میں اس پہ آگے سوال کروں, بہت اچھا ہو رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لوگوں کو نا ایک تحفظ کا یقین ہوا ہے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوگا نا تو اچھی بات ہے, جو ادارے ہیں وہ فوری طور پر ایکشن لیں گے.
یہ اس وجہ سے لوگ اچھا تعریف کر رہے ہیں کہ میں آپ کو CCTV کی وجہ بتاتی سے ہوں یہ کہیں پر لڑکیوں خواتین گھر سے جا رہی ہیں گلی میں گزر رہی ہیں ان کو چھیڑ کے چلا, یہ کیا ہوس ہے آپ کو بھائی, ایک عورت گیٹ پر کھڑی ہے آپ اس کو چھیڑ کے چلے گئے, ہوس پورا ہو گیا, یہ کیسی آپ کی, یہ کیا, یہ مجھے تو اس چیز کی ہی سمجھ نہیں آتی کہ چلتے چلتی عورت کو چھیڑ کے چلے جاؤ تو آپ کو کہاں پر تسکین ملے گی. مجھے تو اس سوال کا جواب چاہیے. آپ یہ میں آپ سے بات میں کروں گی, میں کیا ٹھیک ہے, نہیں میں بات کر رہی ہوں نا, ایک مرد کو کیا آپ ایک عورت کو چھیڑ کے جا رہے ہو تو کیا ہے یہ, وہ ذہنی مریض ہیں, ذہنی مریض ہے. اب پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, باقی لوگوں کے لیے سبق ہے. لیکن خواتین کو میں ایک پیغام دوں گی کہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھایا جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, میں یہی چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں آج کل جو آ رہا ہے جی ہنی ٹریپ ہو گیا یا پھر کیسز میں آ گیا جی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جی, وہ کئی دفعہ بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ فیک FIR بہت تھی. ساری ہوتی. ابھی جو رحیمیہ خان والا جو صادقہ والا کیس آیا جو اس میں فیملی یعنی لڑکی والوں کے رشتہ داروں نے بیان دیا ہے کہ جی انہوں نے ادھار واپس دینا تھا, نہیں دے سکے, اس پہ الزام لگا دیا. یہ ایک بڑا آسان طریقہ کار ہے کسی کو بھی پھنسانے کا. یہ کیس ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر لگ جائے نا تو وہ اچھا خاصا پھنس جاتا ہے, اور اس کے کریکٹر کے اوپر ایک بہت بڑا یہ داغ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تو کسی کے اوپر بھی اگر اس طرح کا کوئی FIR کوئی ہو جاتی ہے تو اس کی تو پوری لائف اسپائل ہے نا. کہیں پہ کل کو اس کا رشتہ ہو تو پتہ لگے کہ بھائی یہ تو اس طرح کے کیس میں پہلے سے ملوث ہے. تو میں اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خواتین اگر اپنی کوئی دشمنی یا کوئی فیملی والے اپنی کسی کے ساتھ دشمنی نکال رہی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک تو بیچارہ CCD کے پاس کیس چلا گیا, تو ایک تو وہ اس کے ویسے ہی مستقبل تباہ ہے اس کا, وہ کہتے ہیں نیفے میں چلے, ہاں اس کا ویسے اس کو ایک ایسی سزا ہے کہ جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ہوا. یہ اچھا ان کے لیے ہوا ہے کہ جو واقعی میں ہو رہا ہے. مگر اس میں یہ دیکھنا ہر جگہ مرد غلط نہیں ہے, کئی جگہ خواتین بھی ہوتی ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ خواتین کو سزا CCD سزا آپ چاہتے ہیں کہ CCD خواتین کو, دیکھیں میں نے یہی بات کی ہے کہ یہ CCD کو چاہیے کہ جب اس طرح کے کوئی کیس آئے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہاں میجورٹی ہوگی مرد ہراس کر رہے ہیں, کیا خواتین بھی تو کرتی ہوں کہیں نہ کہیں کیس کچھ یہ سامنے خواتین ایسے نہیں کرتی جیسے ایسے نہیں کرتی طریقہ واردات چینج. دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں CCD نے ابھی تک جتنے بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں ان کی ساتھ ویڈیوز بھی تو آئی ہیں نا. دیکھیں انہی لوگوں کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا جس کو کہتے ہیں, انہی لوگوں کی آئی ہیں جنہوں نے اپڈیٹ ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں انہی لوگوں کی سامنے آئی ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے. ابھی تک آپ کے سامنے کسی ایسے بندے کی ویڈیو آئی ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ نہیں آپ جانتے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا جرم کیا تھا, اس نے ایسے کسی بندے کی نہیں آئی. یہ انہی لوگوں کو سبق بنایا جا رہا ہے جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, جو خواتین کے ساتھ کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کو یہ سبق مل جائے کہ بھائی اس کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس کو یہ سزا ملی. کسی کا ہاتھ بھی تو انہوں نے توڑا ہے نا کہ اس ہاتھ کے ساتھ اس نے چھیڑ خانی کی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ CCD ایک ہی سزا دے رہی ہے. اگر آپ جس طرح کی ان کے سامنے ویڈیوز آتی ہیں, جس طرح کا کیس آتا ہے, پھر وہ پر جو سوشل میڈیا کی چیز چل رہی ہے وہ بڑے مزیدار ہے کہ CCD کا صرف ایک ہی بیان آ جاتا ہے مجرم کا کہ جی پولیس مقابلے میں یا یہ ہو گیا اس کے ساتھ. دیکھیں اب اس چیز یہ تو CCD کو چاہیے یا اداروں کو چاہیے کہ بیان تھوڑا سا چینج کرے, کیونکہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ایک ہی سامنے آتی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے CCD, مجھے لگتا ہے کہ CCD کا لوگوں کو نا ایک ریلیف ملا ہے, سکون ملا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں ہمارے یہاں پہ جہاں پہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو لگتا تھا چھیڑ کے چلے جاؤ, اٹھا کر لے جاؤ, مار کے پھینک دو, کاٹ کر پھینک دو, تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, تھوڑا سا سکون ہوا ہے کہ بھائی نہیں کچھ ہوتا ہے, اصل میں میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے. حکومت نے دکھایا ہے کہ بدماش صرف ہم ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے نا. ڈر رہے ہیں ہاں اب یہ جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں بدماش تھے, دوستوں میں مذاق چل رہا ہوتا ہے, اگر کوئی چیز کو چھیڑ لینا تو ساتھ کہہ دیں گے میں CCD کو بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں یہ ویسے مذاق ہے نہیں, اس معاملے میں بھی نہ کہیں CCD اٹھا لے, اتنا بھی نہ ڈسکس کریں. باقی اچھا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. تھینک یو اینی. تھینک یو.